بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ شب برات ایک ایسی رات جس میں مسلمان کثرت میں قبرستان جاتے ہیں۔ شب برات ایک ایسی رات جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کرنا کوئی دین کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، یا اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ لیکن حقیقت اس سے بہت الگ ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات اس سے بالکل الگ ہیں۔ شب برات ایک ایسی بدعت جو ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے مسلمان عوام الناس میں، اور صرف بر صغیر کا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اہم عبادت کرنی بڑی ضروری ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ یہاں میرے بھائی مونس بن اسلم صاحب موجود ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی پر اللہ کا نام لے کر کے شروع کریں۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین و امام المتقین وانت رسول رب العالمین۔ بالکل شہباز بھائی، آج انشاءاللہ شب بارات پہ بات کریں گے، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ دیکھیے، اس بات سے تو کسی کو آر نہیں ہے، یا کوئی اس بات سے چڑا نہیں ہے، یا کوئی اس بات کو برا نہیں مانتا، کیونکہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ فرماتے تھے کہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو آنے والے وقت کی تیاری کے لیے سمجھ لیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں پایا جتنا ہم نے شعبان کے مہینے میں پایا۔ یہ تو ایک بہت بڑی حدیث ہے، لیکن بہت سے لوگ کیا، اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ 15 تاریخ کے بعد میں تمہیں روزے رکھنے سے منع کرتا ہوں، کیونکہ پھر آنے والے وقت کے لیے تیاری کرے گا۔ اب اس کے بعد پھر اگر کسی کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ رکھنا چاہتا ہے، کوئی عادی ہے اس چیز کا روزے رکھنے کا، تو رکھے، لیکن اس سے بھی یہ منع فرمایا کہ رمضان سے 3-4 دن پہلے روزے نہیں رکھو گے، کیونکہ آنے والے وقت کی تیاری اس کی فضیلت زیادہ ہے رمضان کی۔ لیکن شعبان کے مہینے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لیکن اس کے الفاظ کہے جائیں یا اس میں ایڈیشن کرا گیا ہے، جس میں امام ترمذی کا خود کہنا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اما عائشہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کی باری میرے گھر میں تھی، اللہ کے رسول آئے، رات ہو گئی، میں سو گئی، تو میں نے جب آنکھ کو کھول کے دیکھی تو اللہ کے رسول کو بستر پہ نہ پایا، تو اللہ کے رسول میں نے ڈھونڈا اللہ کے رسول کی طرف، تو وہ قبرستان میں ملے، بقیہ غرقد میں شاید غالباً۔ تو اما عائشہ پیچھے پیچھے گئیں، وہاں اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اور واپس آئیں کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہ چلے۔ تو واپس آنے کے بعد اما عائشہ کو جب ہانفتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول نے کہ تمہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں کیا لگا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ نہیں۔ پھر اس کے بعد جو بہت سے لائن ہے جامع ترمذی کے اندر، اس میں ایڈیشن کرا گیا، جس میں امام ترمذی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث منقطع ہے، اور امام ترمذی نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ سے، بخاری شریف والے امام، ان سے پوچھا، کیونکہ وہ بھی استاد رہے ہیں، کہ آپ کے نزدیک یہ حدیث کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں راویوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے، لیکن یہی بالکل سیم ٹو سیم حدیث صحیح مسلم میں ملتی ہے، لیکن اس میں کوئی رات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ یہی رات تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، یہ بالکل حدیث کا پورا واقعہ اس مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ یہی بالکل کہ اما عائشہ پیچھے پیچھے گئیں، اللہ کے رسول نے وہاں ہاتھ اٹھائے، وہ بتایا گیا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے جب تم سو رہی تھی، تو کہا تھا کہ آپ بنی غرقد میں جا کے جو قبرستان کے لیے جو مردے دفن ہے ان کے لیے دعا کریں رحمت کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں وہاں گیا، وہاں میں نے دعا کی، اور وہاں سے آگے سے پورا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ لیکن مسلمان امت کے اندر جب دیکھا گیا کہ یا تو یہ سمجھ لیں کہ بہت اچھا دور چل رہا تھا مسلموں کا، تو لوگوں نے کہا کہ اب ان کو کچھ اچھڑا جائے کہ ہماری دکانیں چمکیں۔ تو اب نان مسلم سے مسلمانوں نے لی دیوالی، اور رات میں آپ دیکھتے ہیں 15 شعبان کے دن پٹاخے شیوں کر کے راکٹ اڑ ہوتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان۔ اور دوسری طرف لے لیں کہ پورے سال نماز پڑھے نہ پڑھے، شعبان کے مہینے میں، وہ شعبان کی رات میں، 15 شعبان کی رات میں، شب بارات جسے نام دیا گیا، اس میں تو بھائی صاحب مسجد پوری رات بھری ملے گی آپ کو۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ رات جو ہے مسلمان تلاش کرتا ہے ایک ایسی رات جس میں جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور یہ پچھلی امتوں کو بھی دی گئی تھی یہی رات، اور یہ ہمیشہ سے ہوا ہے جب سے انسانی تاریخ آئی ہے، نبیوں کا آنا اس دنیا میں شروع ہوا ہے۔ ایک رات ایسی ہے سال میں جس میں جبریل اپنے فرشتوں کے ساتھ دنیا پر اترتے ہیں، اسی دن اسی رات آنے والے سال کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، موت کے، زندگی کے، اور اعمال، پورے سال کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور آنے والے سال کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں۔
لیکن انگریزوں نے اس کو ہیلوئین بنا دیا اور مسلمانوں نے اس کو شب برات بنا دیا. ہیلوئین اور شب برات ایک ہی ہے. وہاں بھی بدعت ہے عیسائیوں کے ہاں، اور مسلمانوں میں بھی بدعت ہے کہ قبرستان جائیں گے، روحیں اترتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں. وہ ساری باتیں جو شب قدر سے ریلیٹڈ تھیں، لیلۃ القدر سے. جو مسلمان ڈھونڈتا ہے جاگنے کی رات، عبادت کرنے کی رات، وہ قرآن کے اندر آ گئی ہے لیلۃ القدر. شب برات نام کی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے. نہیں، جو فضیلتیں بھی ہیں جو لوگ بتاتے ہیں کہ اس رات فرشتوں کے لوگوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں شب برات کے دن، کہ کون مرے گا کون جیے گا، روحیں اتریں گی، یہ فلانا، یہ ڈھماکا، یہ ہوگا وہ ہوگا. پتا ہے ایک پیڑ اللہ کے پاس، اس میں سے جتنے بھی پتے فرشتے کے اوپر گریں گے ان سب کی روح اس سال نکالی جائے گی، قبض کرا جائے گا، انہیں موت دی جائے گی. ان میں سے آدھی بات ہے تو کچھ نہ کسی کا سر نہ کسی کا پیر. روحوں کا ذکر کب سے اسلام کے اندر آ گیا؟ اب روحوں کا ذکر لاؤ، کچھ ٹائم میں تم کرسچنوں کا وہ لیا نا، وہ جو پانی سے نہلاتے ہیں، یہ گنگا جل میں نہلانا بپتسمہ ہو لیا نا، کہنا یہ دیکھو یہ پانی ہے زمزم کا، اس سے نہلاؤ، اس سے پاک ہو جائے گا. تم تو کچھ ٹائم میں لیا ہوگے. لیکن نہیں، جو اصل رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ اس کے لیے باتیں ہیں ساری. کہ اور اس میں بھی یہ کہ اللہ کے رسول کو نہیں، اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ ان 5 طاق راتوں میں تم اسے تلاش کرو گے رمضان کا آخری مہینے میں. اگر واقع میں ہی ایسی کوئی رات ہوتی جو شب قدر کے تعلق سے، تو اللہ کے رسول تاریخ تو بتا دیتے نا. ایون میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی میں شب قدر ہوتی تو سب سے زیادہ اس پر عمل صحابہ کرتے، اور اس کی بہت حدیثیں ہوتی. کثرت سے ہوتی ہے. امام بخاری خود لکھتے کہ میں بھی نا زیادہ حدیثیں وہ شب برات میں بیٹھ کے لکھتا ہوں رات میں، تاکہ اللہ کیا پیشی ہو جائے. ارے اس میں ایک بہت مطلب اس رات کو بہت افضل بنانے کے لیے کیا بات کہی گئی کہ قرآن 2 بار نازل ہوا ہے. ایک بار پہلے آسمان پہ 15 شعبان کو ہوا تھا، اور پھر رمضان کی لیلۃ القدر میں ہوا تھا. مطلب پہلے آسمان سے آتے آتے اتنا ٹائم لگ گیا ان کی نظر کے، ان کا کہنا یہ ہے. اب ایسے لوگ جو یہ باتیں بنا رہے ہیں، انہیں اپنے ایمان کا، اپنے دین اسلام کی کوئی فکر ہے یا کوئی پرواہ انہیں پڑی ہے؟ ہونی چاہیے. حقیقت یہی ہے کہ مسلمان جو تلاش کرتا ہے رات عبادت کی، وہ رات، یہ بات قبول کرنے میں تھوڑی مشکل ہوگی لیکن حقیقت کو قبول کرنا چاہیے نیوٹرل ہو کر کے. حقیقت یہی ہے کہ 15 شعبان کو، شب برات، یہ سب بالکل فیک ہے، یہ سب بالکل ڈھونگ ہے. حدیث میں، قرآن میں ان کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے، ان کے صحابہ نے، تابعین نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا 15 شعبان کو. ہاں، جو رات تلاش کی جاتی ہے وہ لیلۃ القدر ہے. رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے، 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے وہ، جو آخری عشرہ ہوتا ہے. 10 راتیں، 5 طاق راتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے وہ چھپائی ہے تاکہ تم لالچ کرو زیادہ عبادت کرنے کا، اور تمہاری عبادت بھی قبول ہو، اور ان ایک رات میں بھی تم عبادت کرتے ہوئے مل جاؤ تو تمہارے سارے اعمال معاف کر دیے جائیں. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ جبریل روح قدس کے ساتھ اترتا ہے علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں اترتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر آئی ہیں. 30 پارے کے اندر جو قدر، سورہ قدر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. جو جبریل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے دنیا پر اترتے ہیں اور لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کون اللہ سے مانگ رہا ہے، کون کیا مانگ رہا ہے، کون عبادت کر رہا ہے، کون عبادت نہیں کر رہا ہے. یہ لیلۃ القدر کے بارے میں. لیلۃ القدر کے بارے میں، وہی جو شب برات کے بارے میں کہا جاتا ہے. نہیں، ایک چیز دیکھیں، رمضان کی راتیں تو چھپا دی گئی لیکن شب برات بتا دی. یہ کتنی فضول، کتنی illogical بات ہے کہ جو سب سے افضل مہینہ پورے سال میں آیا ہے، جس میں ایک نیکی کرو گے تو اس کے نئے کتنے گناہ مل جاتے ہیں، اس رات، ان جو سب سے افضل رات اس میں آئے گی وہ تو چھپا دی گئی ہے، لیکن شب برات بتا دی گئی ہے کہ 15 شعبان کے دن یہ سب ہوتا ہے. اچھا، ایک چیز اس میں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اور بتائیں آپ، کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم عبادت ہی تو کر رہے ہیں، عبادت کرنے میں کون سا گناہ ہے، روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے میں کون سا گناہ ہے، کہ ہم پورے سال تو نہیں پڑھتے لیکن شب برات میں پڑھ لی تو کیا ہو گیا، گناہ کر دیا ہم نے. اس کے بارے میں بتائیں ذرا. دیکھیے، یہ جذباتی باتیں ہیں. جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کرنا، اور یہ کہنا کہ یہ نیکی کا کام ہی تو ہے. تو اس حساب سے جنازے کی نماز ہوتی ہے تو اس کی اذان بھی دینی چاہیے. اذان دینا اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے. اذان دیں گے تو نیکی مل جائے گی. تو کیا کہیں گے کہ نہیں، اذان نہیں دے سکتی، اللہ کے رسول نے تعلیم نہیں دی.
ایسی عید کی نماز ہوتی ہے صبح کو، اس کی کوئی اذان نہیں ہوتی تو اس کی بھی اذان دینی چاہیے، اذان دینا تو اچھی بات ہے۔ یہ چیزیں، یہ عمل، یہ ضد بدعت بن جاتی ہے۔ اپنی پاس سے کوئی چیز گھڑنا اور یہ کہنا کہ یہ تو اچھی بات ہے نا، ہم کلمہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو شب برات کے دن ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے۔ کوئی کانسیپٹ اسلام میں شب برات کا نہیں ہے، زیرو، کوئی حدیث نہیں ملتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بدعت یا فیبریکیٹڈ نہ ہوتی تو گمراہی نہ پھیلتی۔ ایک بات بتائیں کہ اگر یہ واقع میں دین کا حصہ ہے تو جاہل مسلمان جو ہیں وقت کے، وہ گاڑیوں پہ نکل کے اسٹنٹ مارنے کیوں جاتے ہیں؟ حالانکہ رمضان کے مہینے میں جو اصل لیلۃ القدر آتی ہے اس میں آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ اسٹنٹ مار رہے تھے لڑکے لپاڑے۔ یہ اصول ہے اسلام کا، اللہ کے رسول کی شریعت کا یہ اصول